अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही रखे, खुशो खुर्रम शादो आबाद, हर तकलीफ़ और परेशानी को आपसे दूर रखे और आप लोगों की हर दिली तमन्नाओं का अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जो नए हैं और जो पुराने हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट्स करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है आब हयात। राइटर है डॉक्टर अब्दुल रब भट्टी। कॉल बेल के जवाब में अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा ज़रा सा खुला। एक रंगीन आंचल की हल्की सी झलक दिखलाई दी और फिर एक नुस्वानी आवाज़ आई। कौन साहब हैं? भाई, मैं ज़हीर अहमद हूँ। इलियास कैसे हैं? ओह ज़हीर भाई, एक दबी सी सिसकी सी उभरी। इतने दिन बाद आए हैं आप? दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। मेरे सामने सुरैया खड़ी थी, बाल बिखरे, लिबास अच्छा खासा लेकिन बेतरतीब। अंदाज़ा होता था कि 3-4 दिन से तब्दील नहीं किया। चेहरा जर्द और परेशानी का मजहर, आंखों में नमी की झलक। मैंने बगौर उसका जायज़ा लिया। बीवी की हालत खाविंद की हालत की आईनादार होती है। सुरैया को देखकर मुझे फौरन ही इलियास की हालत के बारे में अंदाज़ा हो गया। आइए, सुरैया ने आंसू साफ करने या छुपाने की नाकाम कोशिश की। वो अंदर हैं। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लाउंज उबूर करके हम अंदर दाएं जानिब वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। सुरैया ने पर्दा हटाया और अंदर चली गई। मैंने भी उसके कब्ज़े कमरे में कदम रखा। सामने बिस्तर पर मेरा दोस्त लेटा हुआ था, प्रोफेसर इलियास सिद्दीकी। कमरे की हालत बता रही थी कि इसका मकीन शदीद अलालत से दो चार है। बेड साइड टेबल पर दवाओं के शीशियों के अंबार थे। कमरे में वही बेतरतीबी और बोझलपन था जो किसी बीमार के घर में होता है। सुरैया चंद लम्हे चुपचाप खड़ी रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, अब तो घंटों सोते रहते हैं, कुछ होश ही नहीं रहता। मैंने सुरैया को चुप रहने का इशारा किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बीमार दोस्त के आराम में खलल आए। उसी दौरान में सुरैया, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए, कहते हुए कमरे से निकल गई थी। मुझे उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। शायद वो अपने आंसू छुपाना चाहती थी। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि वो किचन में जाकर पहले दिल भरकर रोएगी, फिर चाय बनाकर लाएगी। लिहाजा मैं ज़रा जमकर बैठ गया और गहरी नींद सोए हुए इलियास के चेहरे को बगौर देखने लगा। प्रोफेसर इलियास सिद्दीकी उम्र के ढलते हुए हिस्से में था। नहीं वो नज़ार तो वो गोया पैदाइशी था। कॉलेज के शरीर लड़कों ने उसका नाम प्रोफेसर सिंह सिलाई रख छोड़ा था। ये नाम सबको मालूम भी था, लेकिन जब प्रोफेसर सिंह सिलाई को अपने इस लक़ब पर कोई एतराज़ नहीं था तो मुझे क्यों होता। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त उसके चेहरे पर जो सुकून और इत्मीनान था वो बेहद गैर मामूली था। वरना बहुत से लोग तो ज़रा भी बीमार पड़ते हैं तो चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर इलियास सिद्दीकी के पुरसुकून और गहरी तमानियत में डूबे हुए चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो खून के सरतान में मुब्तला है, यानी ब्लड कैंसर, और उसकी ज़िंदगी शायद साल भर से ज़्यादा की नहीं रह गई थी। सुरैया को भी एहसास था कि उसका सुहाग ज़िंदगी के आखिरी किनारे पर है, लेकिन इस मरहले पर दुआ के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। ये वो मरहला है जहाँ पहुंचकर इंसान को अपनी वक़्त मालूम हो जाती है। प्रोफेसर इलियास सिद्दीकी का निहायत पुरसुकून और मासूम सा चेहरा मेरे सामने था और मैं खुद नक्शे हैरत बना उसे तक रहा था। हम दोनों यानी मैं ज़हीर अहमद फिज़िक्स का प्रोफेसर और इलियास सिद्दीकी केमिस्ट्री का प्रोफेसर एक ही कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते थे। हमारे शोबे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन कॉलेज की दिन भर की रफ़ाक़त और आपस में एक किस्म का ख़ास ज़हनी क़ुर्बत हम आहंगी ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया था। यूँ तो कॉलेज में और भी प्रोफेसर्स थे, लेकिन मेरी ज़्यादा दोस्ती इलियास से ही थी। यही वजह थी कि बहुत सारे मामलात में जिनमें इलियास किसी और से बात नहीं करते
اور کتراتے تھے، مجھ سے بلا تکلف بیان کر دیا کرتے۔ یہی صورتحال میری بھی تھی۔ ہماری دوستی کسی ہمراضی کے حدود میں پہنچ چکی تھی۔ الیاس ایک قابل کیمیا داں تھا۔ اس کا بیشتر وقت تدریس کے بعد کیمیائی تجربہ گاہ میں گزرتا تھا۔ وہ اپنے نت نئے تجربات سے مجھے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، جو میری سمجھ میں کبھی آتے، کبھی بالکل نہیں آتے۔ بہرحال میں اپنے دوست کی حوصلہ افزائی ضرور کرتا تھا۔ یہ بھی دوستی کے فرائض میں سے ایک ہے۔ الیاس ایک محبت کرنے والی، وفادار، سلیقہ شعار بیوی کا خاوند بھی تھا۔ البتہ اس کی زندگی میں ایک کمی تھی کہ اس کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ثریا کو عورت ہونے کے ناطے اس کا شدید دکھ اور احساس تھا، لیکن بہرحال وہ خاوند کے ساتھ خوش تھی اور وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ شاید اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ لکھنے لکھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، یا پھر شاید خود اس کے اندر خداداد صلاحیت نے سر ابھارا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ مجھے اپنے افسانے اور کہانیاں پڑھنے کے لیے دیتا، جن میں سے بعض ادبی رسائل و اخبارات میں بھی چھپے۔ اس لحاظ سے وہ تھوڑا جانا پہچانا جانے لگا، لیکن باضابطہ طور پر کسی ادبی حلقے میں نہ وہ خود گیا، نہ اس نے کسی ادبی جریدے سے وابستگی اختیار کی۔ اسے وقت گزاری کا ایک مشغلہ کہا جا سکتا تھا۔ یہ تھا اس کی زندگی کا کل خاکہ، ایک سیدھا سادہ بلکہ آج کل کے حساب سے بدھو قسم کا پروفیسر، جس میں کوئی نیاپن، کوئی رنگینی، کوئی رعنائی کم ہی تھی۔ اس کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا، جو شاید صرف میں ہی جانتا تھا اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ غالباً ثریا کو بھی اپنے خاوند کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں پوری طرح اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شاید اس موضوع پر اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرتا ہوگا۔ وہ پہلو یہ تھا کہ اس کی سوچ کا دھارا اکثر فطرت کے مخالف سمت بہتا تھا۔ اس وجہ سے کالج کے دوسرے اساتذہ اسے قبطی سمجھتے تھے۔ ممکن ہے کہ میں بھی اسے ایسا ہی سمجھتا، لیکن اس سے میری ذہنی قربت مجھے اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ میں اسے قبطی نہ سمجھوں، بلکہ اس کی گفتگو کی تہ میں اتر کر دیکھوں، جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی تھی۔ شاید پورے کالج میں ہی وہ واحد شخص تھا جو اس پراسرار سے الجھے ہوئے پیچیدہ شخص کی گفتگو غور سے سنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پروفیسر الیاس صدیقی میرا دوست، جو اپنی ذات میں شاید کچھ پیچیدہ کیمیائی فارمولے کی طرح ہی تھا، جو ایک نظر میں ممکن ہے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس میں کسی انوکھی تخلیق کے اجزائے ترکیب پائے جاتے نظر آتے ہیں۔ شرط صرف حسن نظر کی ہوتی ہے، اور یہ خود میری ہی کمزوری تھی کہ میں ابھی تک اس بھید کو نہیں پا سکا تھا۔ ہاں، اس کی تہ میں اترنے کی کوشش ضرور کرتا تھا، جبکہ باقی لوگوں کے لیے وہ ایک قبطی، پاگل اور سودائی تھا۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے میں نے اس کی تحریریں بھی پڑھی تھیں۔ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں میری سمجھ میں آتی تھیں، مگر افسانے تو میرے سر سے گزر جاتے تھے، یا پھر شاید میری اپنی ذہنی سطح اس مقام تک نہیں پہنچی تھی۔ تاہم اس ضمن میں اس کا کہنا تھا کہ ہمارے ادبی جگادریوں نے علامتی افسانے کو ملامتی بنا کر رکھ چھوڑا ہے اور اس میں کہانی ڈال دی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارا اردو ادب علامتی افسانے سے مشہور ہوا، اور اس کے استعاروں میں آگہی، شعور اور وسعت خیال کی جھلک ملتی ہے۔ منشی پریم چند کا افسانہ کفن، ندیم کا الحمدللہ اور ابا پہلے کیوں نہیں مر گئے جیسے افسانے کی بھی اس نے مثالیں دی، مگر مجھے اردو ادب سے کہاں دلچسپی تھی، میں اس کی باتوں پر سر ہی دھنتا۔ ثریا چائے لے کر آ گئی۔ اتنی دیر میں یہ سب کچھ گویا پل بھر میں سوچ چکا تھا۔ الیاس بدستور محو خواب تھا۔ ثریا نے چائے بنا کر ایک پیالی مجھے تھما دی اور دوسری خود سنبھال لی۔ میں نے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا۔ اس کا چہرہ غم و اندوہ اور فکر سے ستا ہوا تھا۔
میں نے رسمی تسلی کے چند کلمات ادا کرنے کے بجائے اس کے گھرانے یعنی میکے کی باتیں شروع کر دی۔ توقع کے مطابق پہلی بار چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ مجھے اپنی والدہ اور بھائیوں کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگی۔ چائے کے بعد ثریا برتن سمیٹ کر لے گئی تو میں الیاس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مجھے سرما کی وہ صبح یاد آ گئی جب گرم دھوپ میں ہم دونوں کالج کے ایک الگ گوشے میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے توجہ دلانے پر گفتگو کا آغاز اسی نے کیا۔ یار ظہیر، زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے، ہمیشہ کی طرح وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ اس کا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا چہرہ کسی انوکھے تاثر کا حامل تھا۔ بے شک، میں نے مختصراً کہا، لیکن ظہیر، اگر اس خوبصورت زندگی کو دوام مل جائے تو کیا اس کے حسن میں مزید اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا، قطعی نہیں۔ میں نے بلا تعویق و تأمل کے کہا، پھر یہ زندگی حسین نہیں بلکہ سنگین ہو جائے گی۔ اس نے بغور مجھے دیکھا اور بولا، ظہیر، تم نے زندگی کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح میں کرتا ہوں، مگر اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے۔ تم فزکس کے پروفیسر ہو نا، اس لیے زندگی کو بھی ایک مادے، ٹھوس مادے کی طرح سمجھتے ہو۔ اتنا کہہ کر چپ ہو رہا اور میں اس کی بات سے کچھ اخذ کرنے کی سعی میں لگ گیا۔ مجھے خاموش پا کر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اب تم یہی دیکھ لو، میں کیمسٹری کے شعبے سے وابستہ ہوں اور اپنی ذاتی رائے اور نظریے کے مطابق زندگی کے لیے ایک الگ تعریف رکھتا ہوں، جس کے تحت زندگی کچھ ایسے عناصر کی ترتیب کا نتیجہ ہے جو باہم مل کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور پھر ایک مضبوط اور مکمل بانڈ بنتا ہے۔ میں نے اس کی الجھی ہوئی سی گفتگو کو کسی نتیجے پر پہنچانے کی غرض سے کہا، چلو بقول تمہارے زندگی کو دوام مل جائے تو یہ اور حسین ہو جائے گی، مگر یہ کس طرح ممکن ہے کہ زندگی ہمیشگی پالے؟ ممکن ہے، میں اسے ممکن بناؤں گا، وہ بے ساختہ بولا اور میں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، میں کچھ ایسے طاقتور عناصر کو کمبائن کرنا چاہتا ہوں جن سے انسانی زندگی کو ہمیشگی عطا ہو جائے، اسے کبھی موت نہ آئے۔ میں ایک ایسے ہی سربستہ راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، ایک انوکھی ایجاد کرنا چاہتا ہوں جو میری زندگی کو دائمی بنا دے اور مجھے کبھی موت نہ آئے۔ گویا تم آب حیات قسم کی کوئی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ قطعی طور پر، وہ یکدم بولا، اور میں اس کی اس نامعقول بات سے آج کے جدید اور سپر سونک سائنسی دور کا موازنہ کرنے لگا۔ میرے اندر کھدبد سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے چھیڑا، یار کیا بات کر رہے ہو تم؟ خود تم سائنس کے پروفیسر ہو اور ایسی بات پر یقین رکھتے ہو؟ یہ مقام حیرت نہیں ہے؟ یہ تو پرانے وقتوں کے قصے اور کہانیوں کا موضوع رہا ہے۔ نہیں، قطعی نہیں، وہ فوراً اختلاف کرتے ہوئے قدرے زوردار لہجے میں بولا، ظہیر، دور آفرینج سے جب انسان کی عقل نے ستاروں پر کمند نہیں پھینکی تھی تو وہ سورج، چاند، ستاروں کو دیوتا مانتا تھا اور آنکھ کی بھی پوجا کرتا تھا، حتیٰ کہ کرۂ ارض پر ہونے والی تبدیلی آب و ہوا کو بھی پوچھتا۔ لیکن پھر جیسے جیسے عقل انسانی شعور کی بلندیوں تک پہنچنے لگی تو کائنات کے راز ہائے سربستہ اس کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے گئے۔ یہ آب حیات بھی بے شک گئے وقتوں کا ایک سربستہ راز ہے، لیکن ہنوز آج تک اس پر سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اسے محض قصے کہانیوں کا موضوع ہی سمجھتے ہوئے جھٹلایا جاتا رہا، لیکن میں اسے ایک دن ضرور بے نقاب کروں گا۔ چاروں طرف جیسے ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ چند ثانیے بعد الیاس مجھ سے رازدارانہ لہجے میں بولا، دیکھو دوست، اس بات کو ابھی اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ اگر میں آب حیات بنانے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکو گے، کیونکہ تم میرے دوست ہو، ایک اچھے اور سنجیدہ دوست۔
وہ آخر میں عجب سے انداز میں میری طرف دیکھ کر بولا، اور پھر جانے کیوں مجھے اپنے اندر ایک سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جب میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو عقب سے اس کے کہے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چلی جا رہی تھی، وہی صبح کالج جانا، واپسی پر گھر کے فرائض، پھر اگلے دن کا سورج وہی پیغام لاتا، لیکن ایک تبدیلی دکھائی دے رہی تھی۔ الیاس اب کچھ زیادہ ہی مصروف اور مجھ سے کچھ دور دور رہنے لگا تھا۔ دوسرے ساتھی اساتذہ پہلے ہی اسے زیادہ منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ رسمی سلام دعا سے زیادہ اس کی بات چیت کسی سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو وہ اکثر لیکچر دیتے ہی کالج سے گھر چلا جاتا، پھر ایک دن کالج سے لمبی رخصت لے کر چلا گیا، اور اس دوران میں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ لگ بھگ 2-2.5 ماہ کا عرصہ خاموشی سے گزر گیا، پھر ایک دن الیاس کی شدید علالت کی اطلاع ملی، اور یہ اطلاع ملتے ہی آج میں اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ وہ گہرے سکوت کی چادر اوڑھے میرے سامنے لیٹا تھا۔ کچن سے برتن دھونے کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے الیاس کو جگانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن صرف چپ رہ کر بھی تو عیادت نہیں کی جا سکتی۔ الیاس! آخر میں نے اس کا شانہ ہولے سے ہلا کر اسے آواز دی۔ 2-3 بار ہلانے اور آواز دینے پر اس نے اپنی خوابیدہ آنکھیں دھیرے سے کھولیں اور بے اختیاری کے عالم میں آنکھیں میچ لیں۔ میری تیسری بار آواز دینے پر اس نے اب باقاعدہ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی نامعلوم سے تاثر کا ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری، اور وہ تم کہتے ہوئے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے فوراً اسے سہارا دے کر زبردستی لٹا دیا۔ الیاس، تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے خبر تک نہیں دی؟ تم تو سریا کے ساتھ ایسے غائب ہوئے کہ میں جب بھی آیا تمہارے اپارٹمنٹ پر تالا ہی ملا، کوئی خط تک نہیں لکھا۔ ایسی بھی کیا بے مروتی؟ میں نے شکایت کے دفتر کھول دیے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گیا۔ بس یار، معاف کر دو، ایسے چکر میں تھا کہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکا۔ تم کچھ خیال نہ کرنا، اس نے رک رک کر کہا۔ اور تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سریا کا خیال بھی نہیں کیا؟ اس کا کون ہے تمہارے بعد؟ اتنے بیمار تھے تو اطلاع کرتے، ہم لوگ کچھ کرتے۔ میں نے دوستانہ غصہ دکھایا۔ میری بات پر وہ نکاہت بھرے انداز سے مسکرا دیا۔ ظہیر، کچھ نہیں ہوا مجھے، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے یار، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے اس کے لہجے میں وہی ہٹیلا پن اور اسی روایتی خود اعتمادی کی جھلک محسوس ہوئی جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی بیماری وغیرہ کے بارے میں اس سے استفسار کرنا محض روایتی اور فرسودہ ہی نہیں بلکہ بار بار ایک ہی کڑوی گولی کھلانے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا میں ماحول کی کدورت کو دور کرنے کی غرض سے موضوع بدلتے ہوئے بولا، ہاں یار، مجھے معلوم ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بھلا ایسے انسان کو کیا ہو سکتا ہے جس نے بذات خود موت کو شکست دینے کی ٹھان رکھی ہو؟ میں نے غیر محسوس طریقے سے اسے ایک پرانے موضوع کی یاد دلا دی، اور وہ بھی شاید میرا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے دیکھا اب اس کے پزمودہ چہرے پر زندگی کے اجلے رنگ بکھر گئے تھے۔ میں جانتا تھا ظہیر کہ تم ضرور آؤ گے، بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم میری عیادت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور ہی مقصد کے لیے آئے ہو۔ ہاں، شاید تم درست کہہ رہے ہو، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا مجھے بتاؤ، وہ تمہارا آب حیات والا فارمولہ کیا ہوا؟ میں نے گہرے تجسس سے پوچھا۔ ظہیر، میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، وہ کہہ رہا تھا، مگر مجھے اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں، اس لیے کہ میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ اب مجھے موت سے خائف نہیں ہونا ہے۔ اچھا، تو گویا یہ آب حیات بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ میرے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ہاں ظہیر، میں نے آب حیات کی تخلیق مکمل کر لی ہے۔ اس کا لہجہ سنسنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ بس اب ایک تجربے کی دیر ہے،
तुम इंशाअल्लाह अनकरीब मेरी कामयाबी की एक हैरान कुन खबर सुनोगे। उसकी सांस फूलने लगी थी, इसीलिए वो खामोश हो गया। मैंने देखा जोश और एक खास किस्म के तयक्कुन ने उसके जर्द पड़ते चेहरे को तवाना कर दिया था। मेरा सोया हुआ तजस्सुस एक बार फिर जागने लगा था। तो फिर तुम अब तक इस तकलीफदेह हालत में क्यों हो? तुम अपने फार्मूले को खुद पर कब आजमाओगे? तुम्हें तो वाकई अब किसी आबे हयात की ही ज़रूरत है जो तुम्हें फ़ौरन ज़िंदगी की तरफ लौटा सके। धीरज मेरे हमराज, मेरे दोस्त, हर देर पा दवा का असर देर ही में ज़ाहिर होता है। मैं सोचने लगा ये तो पागल हो गया है या वाकई इस सनकी और खिप्ती कीमियागर ने आबे हयात तख्लीक कर लिया है। बहरहाल मैंने रस्मी खुशी का इजहार किया। यार मेरे, अगर तुम अपने तजुर्बे में वाकई कामयाब हो गए हो तो यकीन जानो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे आबे हयात के फार्मूले की कामयाबी पर नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट आने पर होगी। मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। ये कहते कहते एकदम दिलगीर सा हो गया था। इस पर मुझे खुद भी बड़ी हैरत थी कि अचानक ये मजहूल सा शख्स मुझे क्यों बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे दोस्त, मुझे ज़रूर कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि मौत को बिलाखिर शिकस्त का सामना करना ही पड़ेगा। वो फूली हुई सांस और यकीन के साथ बोल रहा था। उस पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। मैंने उस पर मज़ीद बोझ डालना मुनासिब न समझा और तसल्ली व तशफ़ी के चंद अल्फाज कहकर रुखसत ली। सुरैया की आंसू भरी आंखें देर तक मेरे ख्यालात पर छाई रहीं। उसके चंद दिन बाद मुझे इलियास सिद्दीकी के इंतकाल की खबर मिली। मैं और कॉलेज के दीगर अफराद और लेक्चरार बहुत से तुलबा इलियास सिद्दीकी की तदफीन में शरीक हुए। सुएब में भी कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद खासी थी। एक दो रोज़ तक इलियास सिद्दीकी का तस्करा होता रहा, फिर ऐसा लगा कि लोग उसे भूल भाल गए। इंसान का हाल यही है, अपने करीब तरीन अजीज़ की मौत पर खूब रोता चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ज़िंदगी की दिगर दिलचस्पियों में खोकर गोया अपना गम भूल जाता है। इस दिन मौसम खासा खुशगवार था, मगर मेरी तबीयत पर न जाने क्यों कुनूतियत सी तारी थी। मौसम गर्मा की तातीलात थीं। फारिग बैठने के लिए एक अलग लगे बंधे मामूलात की ज़रूरत होती है, वरना उकताहट मारे डालती है। मैं यूं ही एक दिन शहर के मरकज़ी बाज़ार आया। एक बुक स्टॉल से कोई अखबार खरीदते हुए अचानक नज़र शीशे के शेल्फ पर रखी एक किताब पर पड़ी और मैं चौंक गया। मैंने वो किताब निकलवाई और बगौर उसके सरे वरक को देखने लगा, जिस पर जैली हुरूफ में किताब का उन्वान आबे हयात और नीचे मुसन्निफ का नाम प्रोफेसर इलियास सिद्दीकी तहरीर था। ये कोई ज़ख़ीम नावल था जो मेरे मरहूम दोस्त इलियास सिद्दीकी ही का तहरीर करदा था। मैं वहीं खड़ा होकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। मज़कूरा नावल का फ़िलिप एक बड़े कहना मश्क और अदीब और तनकीद निगार का तहरीर करदा था, जिसमें उन्होंने फ़ाज़िल मुसन्निफ़ की किताब पर अपनी मुस्तनद राय देते हुए लिखा था, ज़ेरे नज़र नावल आबे हयात को हाल ही में अगरचा एक बड़े अदबी इनाम से नवाजा गया है, जो अपनी जगह एक बड़ा एजाज़ सही, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बज़ाते खुद ये नावल उर्दू अदब के लिए एक बेशक़द्र इनाम है, जो मरहूम इलियास सिद्दीकी का रहीने मिन्नत है। बेशक फ़ाज़िल अदीब का ये नाकाबिल फ़रामोश नावल खुद मुसन्निफ़ के लिए आबे हयात की हैसियत इख्तियार कर गया है, जिसे पीकर वो हमेशा के लिए अमर और ज़िंदा व जावेद हो गया। मैंने किताब बंद की, उसकी कीमत चुकाई। जब वापस घर की जानिब लौटने लगा तो मेरी आंखें नम होने लगीं और मैं बेख्तियार नमनाक लहजे में बड़बड़ाया, बेशक मेरे दोस्त, तुम अपने तजुर्बे में कामयाब रहे। तुमने वाकई आबे हयात दरियाफ्त कर लिया। तुम्हारा नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। बस इतनी थी कहानी। आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और पसंद आए, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी करिए।
تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعا میں بھی یاد رکھیے۔